بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر تشویش، بھارت کی ممکنہ نئی حکمت عملی کے خدشات، پاکستان میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی اور سیاسی حلقوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ سرحدی کشیدگی کے حوالے سے بھی مختلف خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ رائے کے مطابق احتجاجی تحریک اور عوامی مطالبات کے پس منظر میں بعض عناصر کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تاہم حکومتی اور عسکری حلقے اس معاملے کو آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف ہمیشہ مذاکرات اور افہام و تفہیم کو ترجیح دیتا رہا ہے، لیکن اگر کسی قسم کی بیرونی مداخلت یا دشمن عناصر کے کردار کے شواہد سامنے آئے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اسی دوران مقبوضہ کشمیر میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکنے کے بعد بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی ممکنہ کوشش کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں عسکری قیادت میں تبدیلیاں بھی اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہیں۔ نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بھارتی قیادت داخلی سیاسی دباؤ اور بڑھتی ہوئی تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحدی محاذ پر جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، تاہم پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں کشیدگی بڑھانے کی بجائے سیاسی بصیرت، سفارتی کوششوں اور باہمی رابطوں کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی قسم کی محاذ آرائی پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ملک کی سلامتی اور سرحدوں کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات پہلے سے موجود ہیں، جبکہ عوام سے بھی اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں دوریاں بڑھنے لگیں، لبنان پر حملوں نے ایران امریکہ ڈیل کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ مشرق وسطی میں بدلتی ہوئی صورتحال کے دوران ایک نئی اور غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی تو اسرائیل ایک دن بھی قائم نہ رہ سکتا، جبکہ لبنان میں جاری حملوں پر بھی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایران نے بھی دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہیں ہوتے، امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے موجودہ معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے زور دیا کہ لبنان کا مسئلہ کسی سمجھوتے کا لازمی حصہ ہے۔ ادھر اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کی پالیسیوں پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اور اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی بجائے مزید مشکلات سے دوچار کر رہی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بھی دراڑیں نمایاں ہونے لگی ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہونے والے موجودہ معاہدے میں کئی خفیہ یقین دہانیاں بھی شامل ہیں، جس پر امریکہ کے اندر سخت گیر حلقے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اسے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی مجبوری یا ایران کی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ G7 اجلاس کے دوران یوکرین کا بڑا وار، کرملن کے قریب حملے کے بعد روس کے سخت ردعمل کا خدشہ۔ روس اور یوکرین کی جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ فرانس میں جاری G7 اجلاس کے دوران مغربی ممالک کی جانب سے روس پر دباؤ بڑھانے کے اشاروں کے بعد یوکرین نے روس کے قلب کے قریب واقع ایک اہم آئل ریفائنری کو نشانہ بنا کر دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ تنصیب کرملن اور روسی صدارتی محل سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جسے ماسکو اور گرد و نواح کے ایندھن سپلائی کے لیے انتہائی اہم
سمجھا جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حملہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یوکرین اب روس کے اندر گہرائی تک کارروائی کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ دوسری جانب G7 ممالک نے بھی روس کے خلاف مزید اقتصادی اور سفارتی دباؤ بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی مغربی اتحادیوں کی حمایت کو اہم قرار دیتے ہوئے مزید سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر روسی رد عمل کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن اس حملے کے جواب میں بڑی اور علامتی فوجی کارروائیوں کا حکم دے سکتے ہیں، جس سے نہ صرف یوکرین بلکہ یورپ میں بھی کشیدگی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اس دوران مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے اور اسرائیل و لبنان کے تنازع نے عالمی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا اس وقت دو بڑے بحرانوں کے سنگم پر کھڑی ہے، جہاں کسی بھی غلط فیصلے کے اثرات عالمی سیاست، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی امن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران امریکہ معاہدے کی مبینہ تفصیلات۔ منظر عام پر اسرائیل میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدلنے والی ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ معاہدے کی بعض مبینہ شقیں منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیل میں بے چینی اور تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی، پابندیوں کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق اہم نکات شامل ہیں، جنہیں بعض مبصرین ایران کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مجوزہ فریم ورک کے تحت امریکہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں نہ لگانے، بعض منجمد اثاثے بحال کرنے اور خطے میں فوجی موجودگی محدود کرنے جیسے اقدامات پر آمادگی ظاہر کر سکتے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کو بنیادی شرائط قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ان تفصیلات کی آزاد ذرائع سے تصدیق بھی سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے تو صرف ایران کی معیشت اور توانائی کے شعبے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، بلکہ خطے میں تجارتی سرگرمیوں اور توانائی کی راہداریوں کے لیے بھی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کو بھی اس کے مثبت اثرات ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل میں اس پیش رفت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان پالیسی اختلافات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دن اس معاہدے کی حقیقی نوعیت اور اس کے خطے پر پڑنے والے اثرات کو واضح کریں گے۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 8 جون کو ایران پر بڑا حملہ کرنا تھا، آخری لمحے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر رک گئے۔ اسرائیلی ایئر چیف نے کہا ہے کہ 8 جون کو ایران پر حملے کے لیے تیار تھے، مگر ہمیں آخری وقت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر یہ کارروائی روکنا پڑی۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایئر فورس چیف نے انکشاف کیا کہ عارضی جنگ بندی کے بعد ایران اسرائیل کشیدگی دوبارہ بڑھنے پر 8 جون کو اسرائیلی ایئر فورس ایران پر بڑے حملے کے لیے تیار تھی۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ایران کے سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنانا تھا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹہ قبل اسکواڈرنز بریفنگ دینے کے دوران حملے روکے گئے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ حملے کی صورت میں اسرائیل اکیلا ہوگا اور امریکہ اس میں شریک نہیں ہوگا۔ اس انکشاف نے خطے میں جاری کشیدگی، امریکہ کے کردار اور اسرائیلی عسکری حکمت عملی کے حوالے سے نئی بحث چھیڑ دی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں کسی نئی بڑی جنگ سے گریز کا خواہاں ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط جمعہ کو ہوں گے۔ یادداشت پر دستخط کی تقریب جنیوا میں رکھی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنیوا کی بجائے اب برجن اسٹاک میں 19 جون کو ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقام وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسرن کے قریب واقع ہے اور اپنی دشوار گزار علاقے کے باعث سیکیورٹی کے حوالے سے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اس مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی دی گئی
تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر کالیباف شرکت کریں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب کے لیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی تقریب میں شرکت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔